جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر، آپ کا شکریہ نا۔ تھینک یو۔ بشانی صاحب، ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ آج کوئی ایک بڑی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، جسے ہیومن رائٹس وائلیشن کہا جاتا ہے۔ ایک تو یو ایس کانگریس میں یو ایس سینیٹر ہیں باب مینڈیز، جو کہ وہاں کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستانی ہیں اور ڈول سٹیزنز ہیں، ان کو جس طرح پکڑا جا رہا ہے اور ہائی ہینڈڈنس کی جا رہی ہے، انہوں نے اس کے کنسرن شو کی اور انہوں نے کہا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اور یہ جو غیر ضروری پکڑا جا رہا ہے اس کو چھوڑا جانا چاہیے۔ دوسرا سر اس میں یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس واچ کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کینتھ روتھ، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف جو ملٹری آپریشن جو کیا اسے کہتے ہیں قانون کے تحت اگر ٹرائل ہونا ہے، تو اٹ مینس کہ عمران خان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے ان کے پاس، لیکن یہاں پہ باقی کیسز بڑے ویک ہیں۔ تیسرا، پاکستان کی اپنا ایک بڑا پریسٹیجس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے، اس نے بھی یہی بات کی ہے۔ پھر صاحب کیا لگتا ہے کہ اب دنیا انڈیا کو لیکچر نہیں کرتی، اور اگر انڈیا کو لیکچر کریں تو انڈیا جو ہے ان کو سنب کر دیتا ہے، جواب دیتا ہے، ویزے نہیں دیتا۔ پاکستان کو آج بھی وہ لیکچر کر رہے ہیں، اور یو ایس کانگریس بھی اس میں امٹ پڑی ہے، ادارے بھی امٹ پڑے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کے خلاف پاکستانی ہی بیرون ملک جو ہیں انہوں نے فوج کو آئسولیٹ کرنے یا فوج کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ عمران خان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اس طرح کی کمپین شروع کر دی ہے۔ سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ، اور اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں ہمارے اوپر ان کیس اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ٹف پوزیشن لے ہی لیتی ہے؟ جی سر۔ دیکھیں جی، یہ ہونا ہی تھا، بالکل یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ری ایکشن ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے۔ بلکہ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 12-13 پارٹیاں، ان کے جو ایکسل لیڈرز ہیں وہ اپنے آپ کو وکٹم کلیم کرتے ہیں، اور کہیں تو اپنے آپ کو کوئی ہیومن رائٹس کے چیمپئن، ہم نے جیلیں کاٹی جی، ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی، ہم نے وہ کیا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں از انبلیویبل۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عمران خان نے کیا صحیح کیا یا غلط کیا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا، اس کی جو میگنیچیوڈ ہے اور جو اس کا پورا مقدار ہے، اس کے مطابق ظاہر ہے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کے مطابق اس کو ٹرائل پہ جانا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہ جس طرح کے یہ ٹیکٹسز استعمال کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے خود دیکھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک بندے کو چھوڑا پھر گرفتار کیا، یہ قانون کے دائرے میں وہ کہتے ہیں جی کہ ایک کو کورٹ نے بیل کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، لیکن اس کے خلاف دوسرا کیس تھا تو ہم نے پکڑ لیا۔ دیکھیں، یہ جو میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ قانون میں، ڈیموکریسی میں، ان چیزوں میں ایک بڑی فلیکسیبلٹی ہے، کیونکہ یہ سارے ٹولز جو ہیں یہ سوسائٹی ایٹ لارج جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ ریجڈ نہیں ہو سکتے، یہ اگر آپ ریجڈ بنائیں گے تو آپ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ سوسائٹی جو ہے اس میں بڑی ڈائیورسٹی ہوتی ہے، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چیزیں، قانون، یہ چیزیں ایک گائیڈ لائن، ایک پرنسپل کے طور پہ سامنے رکھ کے تو آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اب قانون میں یہ گنجائش ہے کہ آپ نے کسی شخص کو، جج نے جو ہے وہ رہا کر دیا تو اس کے خلاف دوسرا کیس ہے تو اس کو فوراً جو ہے جیل کے باہر گردن سے پکڑیں، یعنی بازو سے نہیں بلکہ گردن سے پکڑ کے تو ایسے گھما کے تو اس کو پھر اندر لے جائیں۔ تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ فاشزم ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل اس طرح کا فاشزم ہے جس طرح کا ہم بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں ہٹلر اور میسولونی اور ان لوگوں کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت زمانے مختلف تھے اور ایک تصادم کی کیفیت ڈیفرنٹ تھی، ورنہ انہوں نے جو رنگ دکھائے ہیں، جس طریقے سے اور جس لا قانونیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہوا ہے، یہ اگر سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہوا ہے یہ بھی بہت کم ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ رد عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے یو ایس فارن ریلیشن کمیٹی کی بات کی، یو ایس میں کتنے لوگ ہیں پاکستانی؟
جو وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں یا سٹیزن ہیں یا جو بھی ہیں، اور ان کا تعلق ان واقعات کے ساتھ ذاتی طور پہ بنتا ہے، تو وہ اگر ایک جو ہے ایک چھوٹی سی ای میل ہی بھیج دیں اپنے سینیٹر کو، تو وہ بات فارن ریلیشن کمیٹی تک جائے گی، چونکہ یہ یو ایس کانگریس کے حوالے سے یو ایس ایز اے اسٹیٹ اور اس کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ اپنی جگہ درست بھی ہو سکتا ہے یا غلط بھی، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو یو ایس کانگریس ہے، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ جو ہے اپنے کانسٹیچوئنسی کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آدمی بھی جو ہے اس نے آپ کو خط لکھ دیا تو انہوں نے اس کو جواب دینا ہوتا ہے کہ آپ کا خط ملا، میں نے کیا کیا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو نیکسٹ ٹائم ممکن ہے آپ کا اس سے کسی فنکشن میں، کسی ایونٹ میں جو ہے وہ فیس ٹو فیس بات ہو جائے تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ what do you think, what did you do on this. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ ہیومن رائٹس واچ ہو گئی یا پاکستان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہو گیا، یہ بہت بڑے کریڈیبل قسم کے ادارے ہیں، اور انہوں نے بالکل صحیح جو ہے وہ بات کی ہے. یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قانون اور اخلاق کے دائرے میں نہیں آتا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ٹوٹلی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک الگ شکل میں ایک الگ رنگ دے کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کو حکومت جو ہے وہ بالکل ایک الگ طریقے سے وہ کر رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس کا اپنا ایک وہ ہے. تو آپ نے بیسکلی جو آپ کے درمیان جو جس کو آپ معاہدہ کہتے ہیں، جو سوشل کانٹریکٹ ہے، اسی کو لات مار دی، جس کے مطابق آپ نے سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ آپ بھائی ان لوگوں کے خلاف جو آپ لوگوں کے اعتراضات ہیں یا ایکیوزیشنز ہیں تو آپ ان کو ڈیولی ایک پراپر وارنٹ کے ذریعے اریسٹ کر کے تو پراپر عدالت میں پیش کریں، اور آگے آپ عدالت پہ چھوڑ دیں. یہاں تو عدالتوں کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ان پہ تانے زنی کی جا رہی ہے، جی کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دیا، اس کو رعایت دے دی، مجھے کیوں نہیں دی تھی. وہ جس طرح پرائمری اسکول کے بچے جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں کہ جی یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا تو اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. یہ کیفیت ہے جو بنیادی طور پہ گراس وائلیشنز آف ہیومن رائٹس کے زمرے میں آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اس وقت معاشرے میں ہیں. معاشرہ مناسب ترین لفظ ہے. یہ لوگ جو ہیں، یہ جو پارٹی ہے، یہ معاشرے میں ہے. ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایٹ پیک اپنا جو ہے وہ سپریشنز اور اوپریشن کے سارے ٹولز جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے. اور اس میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو سو کالڈ قسم کے وکٹمز ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وکٹمز آف ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو نیلسن منڈیلا قرار دیتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ، تو یہ سارے مل کے تو جب اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے مستقبل کے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ملک جو ہے وہ پہلی بات ہے ملک آلریڈی نہیں چل رہا ہے. کہتے ہیں جی ملک نہیں چلے گا، اس طرح وہ چل ہی نہیں رہا ہے. اس کرالنگ وہ آلریڈی رینگ رہا ہے. تو آپ اوپر سے ایسی حرکتیں کریں گے اب اس طرح کا ریکٹ لے کے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو جو آئی ایم ایف جو ہے وہ فائنینسنگ کرے گا؟ ایک ملک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مہینے بعد یہ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے. وہاں پہ جو ہے آپ کس طرح کا سیاسی اور معاشی نظام مسلط کرنے والے ہیں، یا کس طرح کی خانہ جنگی کا آغاز کرنے والے ہیں، یا کس طرح کے خون و خرابے میں جانے والے ہیں. تو وہ آپ کو $2 بلین یا $4 بلین اٹھا کے تو نہیں دے سکتا نا. ان کا پلان جو ہوتا ہے آئی ایم ایف کا، اس میں انہوں نے دیکھنا ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ جو اتھارٹیز ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ پلان کو جو ہے وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ کر سکیں. تو کیا اس وقت جو حکومت ہے وہ اس طرح کا کوئی انڈرٹیکنگ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ جو کچھ انہوں نے ملک کے اندر شروع کیا ہوا ہے، جو انسرٹنیٹی، انسٹیبلٹی، یہ سارے کی ورڈز ہیں. ایک ملک جو انسٹیبل ہے، ایک ملک جس میں انسرٹنیٹی جو ہے ایٹ دی ہائیسٹ پوائنٹ ہے، ایک ملک جو ہے جس میں جو ہے ڈسپیئر اور ڈس اپوائنٹنگ قسم کے جذبات جو ہیں ایٹ دا لوئسٹ، جو کہ برے ترین قسم کے حالات میں لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، وہ ہیں.
ایک ملک کے اندر جس میں ہوپ، ڈریمز، یہ ساری چیزیں آپ نے باقاعدہ ذبح کر دی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کس طرح آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایک نارمل فنکشننگ کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور اس کے ساتھ فائنینس یا ٹریڈ یا لوننگ یا لینڈنگ یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلا سکے؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا برس صاحب، ایک اور بات بھی اس حوالے سے چل رہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے میکسیمم جو پریشن کے جو ٹول ہے وہ استعمال کر رہی ہے، کیونکہ حالات انہوں نے اس طرح کے بنا دیے ہیں. اور جو پارٹیز کبھی کہتی ہیں کہ ہم بڑے متاثر رہے ہیں، وہ آج جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. شاید کورٹ سیٹلنگ کہہ لیں اس کو، یا جو بھی اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. میرے صاحب، یہ جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی کہ آئی ایم ایف لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، وہ انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے وہ بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تاثر ایمرج ہو رہا ہے کہ جس طرح آئی ایم ایف نے پچھلی فیبری سے ڈائلاگ ہو رہا ہے اور جون آ گیا، تقریباً 5 مہینے، بلکہ اس جون میں تو برسٹا بھی یہ پروگرام ہی ختم ہو رہا ہے جو آئی ایم ایف نے ہمیں دیا ہوا تھا. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، سو دیٹ ایک امپریشن دیا جائے کہ وہ ملک جو فائنینشلی جنہوں نے چائنا سے قرضے لیے ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے. سو ان کا جو آئی ایم ایف ہے یا باقی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن، ان کو پاکستان سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ونس اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوگا لائک سری لنکا، تو جو اس وقت ایک گلوبل امیج بنائی ہے، جو دنیا میں چائنا کے بارے میں پرسیپشن ہے، اس پہ مزید مور لگ جائے کہ جی پاکستان تو آلریڈی 30% قرضے جو ہیں وہ چائنا کے ہیں. تو آپ کو وٹ ڈو یو میک آف دس؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پیورلی گوئنگ فار وہ آسکنگ فار ریفارمز اور وہ جو جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیکٹر ہے کہ ان کیس، اینڈ ون مور پوائنٹ میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں، ان کیس اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو دیٹ مے بی اے لیجیٹیمیٹ ریزن دا گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ سکتی ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی، ہم الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیں جی، یہ جو چائنا فیکٹر ہے یہ انڈیپینڈنٹلی ایک نیگیٹو فیکٹر کے طور پہ موجود ہے. اس میں جو لوگ آپ کو لوننگ یا لینڈنگ کے حوالے سے انوالو نہیں ہے پاکستان میں، ان کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا لون ہے یہ انسسٹینیبل. موسٹ آف دی لون آپ کا جو چائنا کا ہے وہ پرائیویٹ بینکوں کا ہے ود ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ، اور بہت ہی سخت قسم کی جو شرائط ہیں ان کے مطابق، جو خود اس لون کی ریکیوری کو امپاسبل بنا دیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے پوری دنیا میں اور دنیا کو جو ہے وہ لوننگ کر رہا ہے اس بنیاد پہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ از امپاسبل ٹو ریٹرن. دیٹ از ناٹ دا کیس، بلکہ اس کے پاس جو ہے وہ سیکنڈ پلان ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی ریکیوری کے لیے جو ہے آپ کے اثاثے، آپ کی جو ہے وہ دوسری چیزیں جیسے انہوں نے سری لنکا کے ساتھ کیا تھا وہ لیتے ہیں. یہ انڈیپینڈنٹلی ایک بیڈ ڈیسیجن ہے پاکستان کے اکانومسٹ یا پالیٹیشنز یا جن لوگوں نے بھی کیا، چونکہ قرض کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کسی بنیاد پہ کسی شرط پہ کوئی قرض دے تو آپ اٹھا لیں. یہ ایک بہت ہی بڑی جو ہے نا، وہ جو ہوتے ہیں جواری لوزر قسم کے لوگ، یہ ان کی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے چونکہ پیسے اس وقت لینے ہوتے ہیں، اس کی آگے کیا ہے وہ اس سے آگے نہیں سوچتے. لیکن جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے پیسہ لینے کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ہم لے کے اس کو کس طریقے سے ہم یوز کریں گے اور اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا، اور جو ہم لے رہے ہیں کیا یہ ورث ٹیکنگ ہے کہ نہیں. تو اس لیے تو آپ چین کے حوالے سے پاکستان کو ایک کمپلیٹ لوزر کے طور پہ ایک طرف رکھ دیں. رہا سوال آئی ایم ایف کا، تو اس کو یہ کنسپیریسی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایز اے انسٹیٹیوشن اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اور اس میں یہ میک شور کرنا اس بینک کے جو ایگزیکیوٹیوز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان کا یہ بنیادی فرض ہے. اگر انہوں نے نوکری کرنی ہے اور اپنا کیریئر بچانا ہے تو یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی لینڈنگ کر رہے ہیں وہ اس میں میک شور کریں کہ وہ جو ہے ریکوریبل ہے. ورنہ یہ کوئی آئی ایم ایف پہ ایز اے انسٹیٹیوشن بات نہیں جائے گی، یہ جو بندہ سائن کر رہا ہے
اس کے لیے ایک سٹگما بن جائے گا اس کے کیریئر کے لیے کہ اس کا لون جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اس نے کہاں پہ غلطی کی۔ اس میں ایک غلطی یہ بھی ہے کہ آپ ایسے ملک کو لینڈ کر رہے ہیں جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ایک ایسے ملک کو لینڈ کر رہے ہیں جس کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے، یا ایک ایسے ملک کو آپ لینڈ کر رہے ہیں جو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے کریٹیکل قسم کے پلان کو سسٹین کرنے کی اس میں کیپابلٹی ہے ہی نہیں۔ تو پھر آپ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پرسنلی اس کے لیے جو ہے وہ لائبل ہیں، پرسنلی ریسپانسیبل ہیں۔ تو یہ کنسپیریسی لگتی ہے، لیکن اس کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ کنسپیریسی کون ایج کر رہا ہے؟ حکومت جو ہے اس کی تو یہ شدید خواہش ہے کہ کچھ ہو جائے۔ جب آپ کے حکمران یہ کہہ دیں کہ اگر عمران خان دوبارہ آ گیا تو یہ ہمیں زندہ گاڑ دے گا، وچ از اے فیکٹ، یہ حقیقت ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے تو پہلے ہی جو آپ کا وزیر داخلہ ہے اس نے ایک دفعہ اعلان کر دیا تھا کہ جی یہ اب موت و حیات کی جنگ ہے، تو اس میں اگر ہم نے زندہ رہنا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہی بات اس نے بھی کری تھی کہ اگر زندہ گاڑے جانے سے بچنا ہے تو پھر ہم نے لڑائی لڑنی ہوگی۔ تو اس لیے وہ ڈیفالٹ سمیت ہر وہ ٹول استعمال کریں گے جس کو بنیاد بنا کے تو وہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچ سکیں، یا اس کو ایٹ لیسٹ اس حد تک پوسٹ پون کر لیں جب تک وہ جو ہے نا ڈی کنسٹرکشن آف عمران خان کا پروسیس کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ رائٹ نو جو پروسیس ہے وہ ڈی کنسٹرکشن آف عمران خان کا پروسیس، اس کو وہ تقریباً جو ہے انہوں نے 15-20% اچیو کر لیا۔ یہ جو روز جو ہے باراتیں نکلتی ہیں اور لوگ جاتے ہیں تو وہ اسی کی ایک شکل ہے۔ تو اس لیے ان کو کچھ ٹائم چاہیے جس میں وہ اس ساری پارٹی کو بندوبست کو ڈسمنٹل کر کے تو پھر کہیں گے آ جاؤ جی الیکشن کریں، اور اس وقت تک وہ اتنا بندوبست کر چکے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور سسٹم کے اندر کہ وہ الیکشن کو کسی بھی دوسرے ذرائع کے، فار ایگزامپل دھاندلی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے جو ہے وہ ون بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سچویشن، اس میں آپ آئی ایم ایف کو یا کسی کو کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا یہ سب اگنور کر کے 2 بلین 4 بلین ڈالر ان کو پکڑا دے اور ان کو پتا ہو کہ جناب ودن 2 or 3 months جو ہے یہ تو پورا معاملہ ہی کلوز ہونے والا ہے؟ تو ہاؤ کین دے ٹرسٹ پیپل لائک دس؟ اور اگر یہ ان کو قرض ان کی شرائط پہ دیتے ہیں تو 3 مہینے بعد عمران خان آتا ہے تو کیا وہ قرض ریٹرن کرنا راضی کرے گا؟ وہ تو سب سے پہلے یہ کہے گا کہ نہیں جی یہ قرض ہی غلط ہے، ہم نے تو لیا ہی نہیں، اور ہم دیتے ہی، جن لوگوں نے لیا تھا وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور وہ قرض لے کے بھاگ گئے، تو ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ دیٹ وڈ بی دی آنسر۔ تو ایک ایسے ملک میں بھائی آئی ایم ایف جس ملک کو قرض دیتا ہے وہ اس کے 10-15 سال آگے کی اس کے ذہن میں ایک پکچر ہوتی ہے کہ یہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے پلان کے مطابق جو ہے ریکور کرے گا اور ایک انٹرنیشنل جو کیپٹلسٹ مارکیٹ ہے اس کا حصہ بنے گا، ہماری جو انٹرنیشنل پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کرے گا۔ پاکستان کے بارے میں کین یو پریڈکٹ اینی ون آف دس تھنگ؟ آبویسلی ناٹ۔ وہاں تو یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بات تو پھر وہی ہوگی کہ صاحب کہ اگر عمران خان حکومت میں تھے تو آئی ایم ایف کی پروگرام کی وائلیشن کر کے چلے گئے، اور پہلے لیٹ لیا پھر وائلیشن کر کے چلے گئے، اور جب اپوزیشن میں ہے تو آئی ایم ایف پھر ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ یہ پھر پاور میں آ گیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، سو لہٰذا یہی آئے اور نیگوشیٹ کرے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ تو جسے وہ کہتے ہیں نا حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا، اس بیچاری کی ویلیو کوئی نہیں ہے، اور جو اپوزیشن میں ہے اس کی طرف سارے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بیسیکلی سائنٹیفک پروسیس ہے، اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ یہ ان کے کتنے بورنگ ہے، انہوں نے اور کہاں کہاں سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے کہاں کہاں پیسے دینے ہیں، یہ اتنے پیسے کما بھی پائیں گے کہ نہیں کما پائیں گے، ریونیو کا ان کا سٹرکچر کیا ہے، پھر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ظاہری بات ہے سر آئی ایم ایف دیکھے گی، اور ہم جو ہیں وہ اس میں ابھی تو سیریس نہیں، ابھی تو صرف ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ یہ عمران خان کی ڈی کنسٹرکشن کیسے ہوگی، اور دن بدن ان کو کیسے مزید کمزور کیا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک چیز تو ہے جو صاحب عمران خان کی جو پاپولیرٹی، ان کا سوشل میڈیا پہ ہونا، ان کے جو سپورٹرز باہر ہیں، وہ اس سارے پروسیس میں وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔
سو یہ اتنا ایزی آسان نہیں ہے کہ عمران خان کو آپ اوور نائٹ ختم کر دیں گے. یہ ایک نظریہ لوگوں کے اندر اس کا جا چکا ہے. وہ جیسا بھی ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن حکومت کے لیے پریشانی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ویسے کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں آ رہی. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. بریس صاحب یہ ایک جسے کہتے ہیں نا، آپ نے جیسے کہا کہ کوئی پتہ نہیں صبح کیا ہو جانا ہے یہاں پہ. تو ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ بریسٹر احمد بشانی صاحب سر. اٹس پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو جناب.